بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 19 اور 9ویں پارے کا رکوع نمبر 9، اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا تھا مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ اس سے پہلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے بنی اسرائیل کی طرف تورات لے کر، تو بنی اسرائیل کو دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو غضب آیا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا، سر کے بالوں کو کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اتخذوا العجل، بچڑے کو ٹھہرا لیا تھا یعنی معبود ٹھہرا لیا تھا، سینالهم غضب من ربهم، عن قریب ان کے رب کی طرف سے ان پر اللہ کا غضب پہنچے گا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا میں بھی ذلت، یعنی جنہوں نے شرک کیا ہم سزا دیے بغیر ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو پکڑیں گے، دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی شرک، جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں نا، کہ اللہ گویا، کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو اللہ نے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ لیکن آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ سزا ان لوگوں کو ملے گی جو توبہ نہ کریں۔ والذین عملوا السیئات، جن لوگوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا، لیکن اس کے بعد توبہ کر لی۔ یعنی اصولی طور پر پہلی جو آیت ہے نا، اس میں اللہ نے سزا بیان کی ہے مشرک کی، اور آگے اللہ نے استثناء کیا کہ جو توبہ کر لیں گے، ثم تابوا من بعدها، اس کے بعد یعنی گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیں، وآمنوا، اور ایمان لے آئیں۔ ایمان لے آئیں کا مطلب شرک سے توبہ کر کے دوبارہ توحید کے راستے پر قائم ہو جائیں۔ ان ربک من بعدها، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس کے بعد کا مطلب اس توبہ کے بعد۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے آپشن ہے، کتنا بڑا آپشن ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے سزا بیان کی کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی، لیکن پھر اللہ نے مستثنیٰ کر دیا کہ جو ان میں سچی توبہ کر لے گا وہ سزا سے بری ہے۔ تو سامری جادوگر نے توبہ نہیں کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر بد دعا دی۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ان لک فی الحیاۃ ان تقول لا مساس۔ سامری جو تھا نا، جس نے یہ بچھڑا بنایا تھا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے۔ اب ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہو، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی تھی۔ جب سامری سے پوچھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو نے قال فما خطبک یا سامری، دیکھیں قوم نے جب بچھڑے کی عبادت کی ہے تو وہ تو گڑ گڑانے لگی، اور حکم نازل ہوا کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ قتل کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے عبادت کی ہے، تو بس اللہ توبہ قبول کر لے گا، یعنی آخرت میں اب سزا نہیں ملے گی، دنیا کی سزا تو ہوگی۔ اب وہ قتل کیا یا نہیں کیا اس سے روایتیں خاموش ہیں، ہو سکتا ہے قتل کیا ہو سکتا ہے اللہ نے، جب بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو قتل کے لیے تیار کر دیا تو اللہ نے معاف کر دیا، یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی قتل بھی نہ کیا ہو۔ لیکن سامری کا جو معاملہ تھا، جو اس کا بانی تھا، جس نے بچھڑا بنایا تھا، حضرت موسیٰ نے جب اس سے پوچھا ما خطبک یا سامری، تو نے یہ کیا ہے، یعنی سارے شرک پر ڈالنے والا تو ہے نا، تو اس نے کیا کہا بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ بھئی میرے دل میں ایک بات آئی تھی اور جبریل کے گھوڑوں کی ٹاپ جہاں تھی وہاں سے میں نے مٹی لی اور یہ کیا اور یہ کیا اور ایسے میں نے بنا دیا، میرے دل میں ایک بات آ گئی تھی۔ تو آگے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سامری کو بد دعا دی، قال فاذهب، دفع ہو جا یہاں سے، فإن لك في الحیاۃ ان تقول لا مساس، پوری زندگی تو یہ کہتا رہے گا مجھے چھوؤ نہیں، کوئی کوڑ کی بیماری لگ جائے گی جس کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ بیماری ایسی ہوتی تھی کہ جو اس کے قریب جاتا اس کو بھی لگ جاتی، تو دور بھاگتا رہے گا لوگوں سے، لوگ بھی بھگاتے رہیں گے تجھے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرا ایک وقت مقرر ہے جس کی اللہ کبھی مخالفت نہیں کرے گا، وہ وقت مقرر یہی ہے کہ موت کا جب وقت آئے گا اس میں تیرے لیے الگ سزا ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ چونکہ سامری کو بد دعا دے چکے تھے، اس بد دعا کی وجہ سے سامری کو سے توبہ کی توفیق چھن گئی، اور وہ ساری زندگی دنیا میں بھی ذلت، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، کوڑ یا برس کی بیماری، یہ کوئی ایسی خطرناک بیماری کہ لوگ اس کے قریب ہی نہیں جا سکے، اور موت کے بعد جو پھر ہمیشہ کا عذاب ہے جو مشرک کو دیا جائے گا، یہ سارا عذاب اس کے لیے مقدر ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سامری کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بد دعا کروائی گئی اس کے لیے۔ لیکن عام قاعدہ اللہ کا یہی ہے، جو لوگ نیک عمل، جو لوگ برا عمل کریں گے پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم۔ اچھا، یہاں علماء یعنی ایک آیت قرآن سے، اس آیت سے ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیں یہ بات تو یقینی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کر لے توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ توبہ کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ گناہ کرتے ہوئے یہ ڈرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ توبہ کر لیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ بعض دفعہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی انسان کو، دل ایسا سخت ہو جاتا ہے۔ جیسے سامری بھی تو توبہ کر سکتا تھا نا، لیکن توبہ کرنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دے دی، تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے دل سخت ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ بد دعا نہ دیتے، اللہ ہی اس کے دل پہ مہر لگا دیتا۔ جیسے فرعون نے جب توبہ نہیں کی تو آخری وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے کیا بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ فرعون کے دل پر ایسی مہر لگا دے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے، یہ فرعون توبہ کرے گا اللہ سب معاف کر دے گا، تو یہ تو اتنے بڑے جرائم کر کے دنیا سے جا رہا ہے، اتنے ہزاروں بچوں کو قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو جلالی شان تھی اور جو آپ کی ایک جلال تھا آپ کی طبیعت میں، اس جلال نے اس کا تقاضا کیا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے۔ تو بعض دفعہ بد دعا لگ جاتی ہے کسی کی، اور بعض دفعہ اللہ ہی توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، نارمل حالت میں آئے، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو آپ نے تختیوں کو دوبارہ جا کے اٹھایا۔ دیکھیں میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ دین اسلام اور اللہ کا دین کیسا نیچرل ہے، فطرت ہے، فطری مذہب ہے، یعنی سب چیزیں ہو رہی ہیں، غصہ بھی ہو رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو آج کل کچھ لوگ دیندار بن کے ایک الگ سے ہی ہو جاتے ہیں، بالکل ہی ایک الگ ہی ان کی نیچر بن جاتی ہے، ایسا لگتا ہے یہ معاشرے کے فرد ہی نہیں ہے، کوئی اور ہی دنیا کی مخلوق ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حقیقی دین کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ جہاں بھی آپ ایک پریکٹیکل لائف میں زندگی گزاریں گے، نیچرل لائف ہوگی آپ کی، اس میں خوشیاں بھی ہوں گی، غم بھی ہوں گے، غصے بھی ہوں گے، مار دھاڑ بھی ہوگی، چیخ و پکار بھی ہوگی، خوش مزاجی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو ہم تمام پیغمبروں کی سیرت میں ہمیں یہی چیز ملتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں واپس آئے ہیں، قوم الٹے کام کر رہی ہے، غضبناک ہو رہے ہیں، تختیاں ایک طرف رکھ رہے ہیں، اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو آپ کو ندامت بھی ہوئی کہ بھئی میں نے کیا کیا، پھر جا کے تختیاں واپس اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا اسی چیز کا نام ہے۔ اخذ الالواح، موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو اٹھایا، وفی نسختہا، اللہ فرماتے ہیں اس کے نسخے میں، یہ نسخہ کا مطلب لکھا، جو لکھی ہوئی تحریر ہے اس میں کیا تھا، ہدن، ہدایت تھی، گائیڈنس تھی، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا گیا تھا، ورحمتن، اور رحمت تھی، ظاہر ہے اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ کس کے لیے رحمت تھی؟ للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رہب یرہبو کا معنی خوف زدہ ہونا، ڈرنا، اسی سے راہب نکلا ہے۔ عیسائیوں میں جو راہب ہوا کرتے تھے نا، جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے تھے بیٹھ کے، تو یعنی یوں کہا جاتا تھا دنیا سے بے رغبتی ہے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو جن کے دل میں بھی اللہ کا خوف تھا ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت۔ قرآن اپنے بارے میں بھی یہی کہتا ہے ھدی للمتقین، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملے گی اس سے، ان لوگوں کو ملے گی جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ تو یہاں تورات کے بارے میں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانی ہدایات سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی طرف میلان ہے۔
جو چاہتے ہی نہیں ہے ہدایت ان کو آسمانی کتابوں سے ہدایت نہیں ملتی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بھی بد دعا دے دی اور بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو گئی اور بچھڑے کی جنہوں نے عبادت کی تھی ان کو یا تو قتل کر دیا گیا یا بغیر قتل کے چھوڑ دیا گیا، یعنی حالات جب معمول پہ آ گئے تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا بھئی اب تم یہ جو تورات ہے اس پر عمل کرو۔ اب ظاہر ہے اس تورات میں احکام تھے مشکل اور بنی اسرائیل کی نالائقیاں مشہور تھیں، تو کچھ نہ کچھ تو مشکل احکام ضرور تھے، یعنی سارے احکام مشکل نہیں ہوتے لیکن کچھ احکام تو ایسے ہوتے ہیں جو ان کے کلچر کے اور ان کی روایات کے اگینسٹ جا رہے تھے، ان کی خواہشات کے اگینسٹ۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے تورات لے کر آئے ہو، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ واقعی اللہ نے دی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں سیدھے راستہ دکھانے کے لیے اپنی طرف سے اللہ کی طرف کچھ منسوب کر دیا ہو؟ یعنی بڑی نالائقی کی بات کی انہوں نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ میری قوم کیسی بات کر رہی ہے۔ خیر جی، اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتایا کہ ان نالائقوں کی تسلی کے لیے آپ یہ کریں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنا کے لے جائیں۔ لوگوں نے ہی کہا کہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ جائیں گے کوہ طور پر اور وہ اللہ کا کلام براہ راست سنیں گے کہ اللہ انہیں یہ بتائے گا کہ واقعی میں نے یہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، تاکہ ان کا کوئی اطمینان ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے قوم کی پیشکش مان لی اور اللہ نے بھی پرمیشن دے دی آپ کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹڈ 70 لوگ قوم سے منتخب کیے، وہ بڑے بڑے لوگ تھے جن کی بات قوم سنتی تھی، تاکہ یہ آ کے گواہی دیں گے تو قوم جو ہے وہ یقین کر لے گی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ہمارے وقت مقرر کے لیے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتایا تھا کوہ طور پہ آنا فلاں وقت میں، تو اس وقت کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی منتخب کیے۔ اب یہاں قرآن میں واقعہ درمیان میں حذف ہے، دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل ہے کہ وہ 70 آدمی جب گئے، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، ان کو بتایا میں نے آپ کو تورات دی ہے۔ ان 70 لوگوں نے یہ بات سنی تو پھر یہ کلام سنا تو 70 کے 70 کمبخت کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن، اے موسیٰ یہ جو ندا آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، لہذا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ دیکھیں جس نے ایمان لانا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک معجزہ بھی کافی ہوتا ہے، یعنی ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس نے نہیں لانا ہوتا اس کو تو آپ جتنے دلائل دکھاتے چلے جائیں گے وہ اس کو اطمینان نہیں ہوگا۔ تو جن کی طبیعت میں ہی مرض ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، نفاق کا مرض ہے، شک کا مرض ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو یہ کیا کہنے لگے، ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ جب آپ نے اللہ کا کلام سنوا دیا تو اللہ دکھاتے کیوں نہیں ہیں ہم کو؟ آپ اللہ کو غضب آیا، اور کیا ہے فلما اخذتهم الرجفہ، ایک کپ کپاہٹ نے ان کو پکڑ لیا۔ دوسرے مقام پہ ہے صاعقہ، بجلی کی کڑکنے، تو دونوں چیزیں ساتھ ہوئی تھیں، بجلی بھی کڑکی تھی اور یعنی جو بھی آسمانی آفت آ سکتی تھی ان کے اوپر آئی، بجلی بھی کڑکی، زلزلہ بھی آیا جس سے یہ ہلاک ہو گئے۔ اب جب 70 کے 70 بندے ہلاک ہو کے مر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو اللہ نے ان کو سزا دی ہے، بالکل برحق سزا دی ہے، لیکن یہ تو میرے لیے اور بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی، اس لیے کہ جب میں واپس جاؤں گا قوم کے پاس تو قوم کیا کہے گی؟ میں کہوں گا کہ وہ 70 آدمی اللہ نے مار دیے، تو میری بات پر قوم یقین کیسے کرے گی؟ جو قوم میری تورات میں شک کر رہی ہے وہ اس بات پہ کیسے یقین کرے گی یہ گواہ مر گئے ہیں؟ تو یہ تو اور میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گئی یہ چیز۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ ظاہر ہے جب وہ واپس جائیں گے اور قوم کہے گی کہ بھئی وہ گواہ کہاں ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے تورات دیتے ہوئے، اللہ کو دیکھا ہے یا اللہ سے بات، اللہ کا کلام سنا ہے، وہ قوم کہاں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے وہ مر گئے، تو وہ کہیں گے یہ تو آپ نے ان کو خود سے مارا ہے ان کو، تاکہ معاذ اللہ نقل کفر آپ کے پاس جو ہے اپنے تورات کے برحق ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے، اور جو گواہ تھے وہ آپ نے مار دیے معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ سے اب دعا مانگنے لگے، ربی اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا،
اے اللہ تو اگر چاہتا تو پہلے ہی ان کو ہلاک کر سکتا تھا اور مجھے بھی. یعنی میں یہ یعنی گویا موسیٰ علیہ السلام بزبان حال یوں کہہ رہے ہیں اللہ مجھے پتہ ہے تو نے ان کو بطور سزا کے ہلاک کیا, یہ میں جانتا ہوں. تیری نیت مجھے آزمائش میں ڈالنے کی نہیں ہے, تیری نیت یہ نہیں ہے کہ گواہی مر جائیں, تیری نیت تو یہی ہے کہ یہ بطور سزا کے. کیونکہ اگر تیری نیت بطور سزا کے ہلاک کرنے کی نہ ہوتی, طبعی موت دینا ہوتی, تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی موت دے سکتا تھا, ان گواہوں کو بھی اور مجھے بھی, تاکہ ہم اس فتنے میں پڑتے ہی نہیں. طبعی موت کا جو ٹائم ہوتا ہے, یہ بھی مر جاتے, میں بھی دنیا سے چلا جاتا, تو موت اور زندگی تو ایک نارمل روٹین کا حصہ ہے. اب جو تو نے ان کو موت دی ہے نا, یہ موت دینا اس کی علامت ہے بطور سزا کہ تو نے ان کو موت دی ہے, یہ میں جانتا ہوں. یعنی مجھے تیرے حکم پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے, اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, اے اللہ تیری حکمت اپنی جگہ درست ہے, سزا کے طور پہ تو ان کو موت دے رہا ہے, لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اللہ تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے. بما فعل السفہاء منا, ہم میں چند بیوقوف لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو ہم سب کو اے اللہ تو نقصان پہنچا رہا ہے. یعنی ہلاک کا مطلب یہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو لوگ مجھے بھی ملامت کریں گے, ہارون علیہ السلام کو بھی, ہم تو فتنے میں آ جائیں گے. اس فتنے کو ہلاکت سے تعبیر کیا ہے. ہم تو اپنی پوری قوم کی مخالفت سوائے چند لوگوں کے, قوم میں زیادہ تر تو نالائق لوگ ہیں, یہ تو میں ہلاک ہو رہا ہوں, تو یہ ہلاک نہیں ہو رہے. یعنی تو گویا ان بے وقوفوں کو ایسی سزا دے رہا ہے جس میں مر یہ رہے ہیں لیکن معنوی طور پر ہلاکت میری ہو رہی ہے. تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس اشکال کا جواب دیا کہ اللہ میں تجھ پہ اعتراض نہیں کر رہا, لیکن یہ اعتراض تو بنتا ہے نا کہ یہ تو میرا ہی الٹا نقصان ہو رہا ہے. میں دوبارہ اس آیت کا مفہوم بیان کرتا ہوں. فلما اخذتهم الرجفة, جب ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ 70 کے 70 ہلاک ہو گئے, تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا, اے اللہ تو چاہتا تو مجھے بھی اور ان کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتا. یعنی یہ مختصر کلام ہے لیکن اس کے اندر بہت سے جملے محذوف ہیں. یعنی تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا, جو کہ ایک طبعی موت ہوتی, تو وہ موت بطور سزا کے نہیں ہوتی, لیکن تو نے ہمیں پہلے ہلاک نہیں کیا, اب تو ان کو ہلاک کر رہا ہے, یہ اس کی علامت ہے تو نے بطور سزا کے ہلاک کیا ہے. تو تیرا یہ عمل بالکل درست ہے, مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے, لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے, اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, تیری حکمت اپنی جگہ, تو نے ظلم نہیں کیا, لیکن اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے حقیقت میں. یعنی نتیجے کے لحاظ سے تو چند بے وقوفوں کی غلطی کی وجہ سے یہ ہلاک نہیں ہو رہے, میں ہلاک ہو رہا ہوں, ہم ہلاک ہو رہے ہیں, ایمان والے ہلاک ہو رہے ہیں, میں اور ہارون ہلاک ہو رہے ہیں. تو پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, یعنی واضح طور پہ اللہ سے ریکویسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں نا, ڈر بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کہے گا موسیٰ تو میرے حکم پہ اعتراض کرتا ہے, اس لیے گول مول بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, کھل کے بات نہیں کر رہے. پھر کہہ رہے ہیں ان ہی الا فتنتک, اللہ یہ تیری آزمائش ہے اور ہم سب کے لیے آزمائش ہے, تو نے جو کچھ کیا ہے یہ تیری آزمائش ہے. تضل بہا من تشاء, اس آزمائش کے ذریعے تو جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا. یعنی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اب کہ بھئی گواہی مر گئے. وتہدی من تشاء, اور جس کو چاہے گا تو سیدھے راستے پہ چلا لے گا. بہت سے لوگ ہوں گے جو اس فتنے کے بعد میری بات پر اور یقین کر لیں گے کہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ 70 گواہ مر گئے, تو یقیناً ان گواہوں کی نالائقی تھی جس کی وجہ سے وہ مرے ہیں. تو اللہ یہ آزمائش تو ہے, اس میں کچھ لوگ تو سیدھے راستے پہ چلیں گے اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے. تو اب تیری مرضی, تو نے کیا کرنا ہے. یعنی میں نے تو اپنا پیغام ہے اللہ تجھ تک گول مول طریقے سے پہنچا دیا ہے کہ یعنی گویا موسیٰ علیہ السلام صاف طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی ہلاک ہم ہی ہو رہے ہیں اللہ نتیجے کے طور پہ نا, جو رزلٹ نکل رہا ہے اللہ وہ یہی نکل رہا ہے کہ ہماری خیر نہیں ہے. اب انت ولینا, لیکن تو ہمارا دوست ہے, فاغفر لنا, ہماری مغفرت کر دے, ورحمنا, ہم پہ رحم کر, وانت خیر الغافرین, اور تو زبردست مغفرت کرنے والا ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ شاید ان 70 کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ جو انہوں نے جرم کیا تو اللہ سب کی مغفرت کر دے, لیکن صراحتاً نہیں کہہ رہے کیونکہ ڈر بھی رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر نہ آ جائے, کہ اللہ کہے گا ان نالائقوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہو. تو گول مول طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ایک اصول اور ضابطوں کی بات کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, تو ہمارا دوست ہے, فاغفر لنا, تو ہم سب کی مغفرت کر دے, ورحمنا, ہم سب پر رحم کر, تو سب سے بہتر مغفرت کرنے والا ہے. تو پھر قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے اللہ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم, کہ اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا.
تاکہ یہ جا کے گواہی دے سکیں کہ ہم نے واقعی کلام سنا ہے اللہ تعالیٰ کا. دوسرے مقام پر ہے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام مزید دعا مانگ رہے ہیں, وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, اے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے اچھائی لکھ دے, اچھی زندگی لکھ دے, پاکیزہ زندگی لکھ دے. وَفِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں بھی, اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ, ہادہ یہاں ہودنا تھا اصل میں, اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف مائل ہونا. اے اللہ ہم تیری طرف مائل ہوتے ہیں. قال عذابی, جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے تو اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء, میرا عذاب اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہتا ہوں. جیسے کہ میں نے ان کو عذاب دے دیا تو جس کو میں چاہوں گا عذاب پہنچے گا. ورحمتی وسعت کل شیء, لیکن قاعدہ میرا یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے, یعنی ہر چیز پر غالب ہے. یعنی اللہ نے ایک اپنا اصول بیان کر دیا کہ میں ٹھیک ہے عذاب دیتا ہوں جب چاہتا ہوں بندوں کو, اس کے کچھ اصول ہیں, ضابطے ہیں, لیکن رحمت میری ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے گی. جیسے کہ اس موقع پر بھی آپ کی دعا قبول ہوگی اور ان کو میں زندہ کر دوں گا. تو رحمت کا اصول یہ ہے کہ وہ جب کسی بندے پر ہوتی ہے تو اس کے لیے اس بندے کا رحمت کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے. وہ رحمت کا مستحق نہیں بھی ہو تو میں کر دیتا ہوں, لیکن عذاب میں بغیر وجہ کے نہیں دیتا. تو ان 70 لوگوں کو جو میں نے عذاب دیا ہے وہ بغیر وجہ کے نہیں, ان کا جرم تھا اس وجہ سے دیا ہے. لیکن اب جو ان پر رحمت ہونے والی ہے, ان کو میں سب کو زندہ کر رہا ہوں, اس رحمت کا کوئی سبب ضروری نہیں ہے. وہ میں ارحم الراحمین ہوں, آپ کو بھی فتنوں سے بچاؤں گا, ان کو بھی اور آگے بنی اسرائیل کو بھی. ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر ایک کو شامل ہے. لیکن خاص طور پر جو میری رحمت ہوا کرے گی وہ اس طرح نہیں ہوگی, وہ خاص لوگوں پہ ہوا کرے گی جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. یعنی میری رحمت سے ٹھیک ہے کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, گنہگار مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن میں اپنی خصوصی رحمت لکھوں گا ان لوگوں پر جو یہ والے اعمال کریں گے جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. یعنی قرآن اس کا بھی خیال کر رہا ہے نا کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ عمل سے ہی پیچھے ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے, جو مرضی کرتے چلو. تو اللہ نے بتایا کہ شامل ہر ایک کو ہے, لیکن جو میری خصوصی رحمتیں ہوا کریں گی وہ مخصوص لوگوں پر ہوں گی, جو جنت کی صورت میں رحمت ہوگی. وہ کیا ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا, میں اپنی رحمت کو لکھوں گا. یہاں رحمت سے مراد خصوصی رحمت ہے. لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, يَتَّقُونَ, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تقوی اور زکوٰۃ, اس سے دو عمل مراد نہیں ہے بلکہ یہ علامات ہیں, نمونے کے طور پہ بیان کیا. تقوی دل کے اعمال اور زکوٰۃ جسم کے اعمال. تو یعنی جو اپنے باطن کو بھی درست کر لیں اور اپنے ظاہری اعمال کو بھی درست کر لیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. میں اپنی خصوصی رحمت انہی کے لیے لکھوں گا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اب دیکھیں بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی, موسیٰ علیہ السلام سے کلام چل رہا ہے, لیکن قرآن کی یہ بلاغت ہے, وہ اللہ درمیان میں اپنا کلام ایڈ کر کے اس واقعے سے ہٹ جاتے ہیں. یہ بہت ہوتا ہے قرآن میں. اب قرآن موسیٰ علیہ السلام سے کے واقعے کا تذکرہ کرتے کرتے اس نبی کی امت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ قاعدہ تو میرا بنی اسرائیل کے لیے بھی وہی ہے جو اہل اسلام کے لیے. وہ قاعدہ کیا ہے؟ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا, الذین یتبعون الرسول, جو ایک رسول کو فالو کرتے ہیں, النبی, جو نبی بھی ہیں, الامی, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کو فالو کرتے ہیں, میں ان کے لیے یہ رحمت لکھوں گا. تو گویا اب یہ اللہ حضرت موسیٰ سے جو کلام چل رہا تھا نا, وہ کلام سے ہٹ کے اللہ اپنا کلام درمیان میں ایک نیا واقعہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں. یعنی بنی اسرائیل سے جو ہے وہ کلام کو تجاوز کر کے اور بنی اسرائیل سے کلام کو ہٹا کر اس امت کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں حکمت یہ ہوتی ہے تاکہ اس امت کے لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں, ان کے دل متوجہ ہو جائیں کہ بھئی یہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے, اس واقعے میں الجھ کے نہ رہ جاؤ, بلکہ اب یہ سب تمہارے لیے بیان ہو رہا ہے. تو بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نالائقی کر رہے تھے, تم نالائقی نہ کرو. اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کلیم اللہ دیے تھے, تو تمہیں بھی تو ایک رسول امی دیے ہیں, تو ان پر ایمان لے کر آؤ. تو قرآن درمیان میں چند آیتیں یہ اللہ کے دوبارہ بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف جائے گا. الذین یتبعون الرسول, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک رسول کو فالو کرتے ہیں, النبی, جو نبی ہیں, الامی, جو امی ہے. دیکھیں رسول اور نبی میں کیا فرق ہے, اس میں بہت سارے اقوال ہیں. جو راجح قول ہے جس پر ہر طرح کے دلائل منطبق ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر نبی, ہر رسول نبی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا.
نبی تو اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، اللہ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو منتخب کیا ہو، اور رسول کہتے ہیں وہ نبی جس کو مخصوص شریعت دی گئی ہو. جیسے اسماعیل علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ بہت ساری چیزوں میں توراتی کے پابند تھے لیکن مستقل شریعت بھی دی گئی ان کو. ہمارے نبی کو الگ شریعت دی گئی. چاہے الگ کتاب نازل ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، شریعت الگ ہونی چاہیے، تو اس نبی کو رسول کہا جاتا ہے. اور نبی کا مطلب شریعت الگ دی گئی ہو یا نہیں دی گئی ہو، کتاب دی گئی ہو یا نہیں دی گئی ہو، بس جن کو بھی اللہ نے اپنا کلام وحی کی صورت میں نازل کیا اور بندوں میں منتخب کیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کو نبی کہا جاتا ہے. اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی، کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اتباع کرتے ہیں ایک رسول کی جو کہ نبی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ کلام الٹ ہوتا نا کہ یہ لوگ اتباع کرتے ہیں ایسے نبی کی جو کہ رسول ہے، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کو فالو کر رہے ہیں اور وہ نبی رسول بھی ہیں. لیکن جب پہلے رسول کہہ دیا تو اب نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے. یہ ایک اشکال ہوتا ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں ایک رسول کو جو کہ نبی ہیں. میرا خیال ہے اشکال سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رسول کے بعد نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے. نبی کے بعد تو رسول کہا جا سکتا ہے کہ جو نبی ہیں عام نبی نہیں ہے بلکہ وہ نبی ہے جو کہ رسول بھی ہیں. لیکن یہاں معاملہ ہو رہا ہے الٹا کہ رسول ہیں جو کہ نبی ہے، حالانکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے. تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ رسول پیغمبروں میں بھی ہوتے ہیں، اور یعنی رسول کا جو اطلاق ہے نا قرآن میں، رسول کا لفظ وہ پیغمبروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. نبی کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو یہاں رسول کے لفظ میں اس بات کا احتمال تھا کہ اس رسول سے بشر مراد ہے یا فرشتہ مراد ہے، تو نبی کے لفظ نے اس احتمال کو ختم کر دیا کہ وہ والے رسول جو نبی ہیں جو صرف بشر میں انسانوں میں ہوتے ہیں. تو ہم کسی فرشتے پر ایمان لانے کی بات نہیں کر رہے، جبریل ہماری مراد نہیں ہے، ہماری مراد وہ جو تمہارے درمیان انسان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں، یہ تو عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو ایسے رسول کو فالو کرتے ہیں جو نبی ہیں، جو انسانوں کی طرح کے انسان ہیں، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ کہ ہیں بھی امی، تو امی ہو کے بھی ان پر ایمان لے کر آتے ہیں. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے کو فالو کرتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس یعنی کوئی کسی ادارے سے فارغ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کے انسان اور امی ہونے کے باوجود. کیونکہ عقل مند آدمی کے لیے پیغمبر کا امی ہونا یہ زیادہ اچھی صفت ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے اگر اس دور میں پڑھنا لکھنا سیکھا ہوتا، کوئی ٹیچر ہوتا، کسی ادارے میں پڑھے ہوتے، تو آپ جب اتنی بہترین تعلیمات امت کو دیتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ کلچر سے متاثر ہیں، انہوں نے کچھ پروفیسرز ہیں جن سے پڑھا ہوا ہے، تو یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تو ہم بھی پڑھ کے یہ باتیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرمایا وما تخطہ بیمینک، آپ کے دائیں ہاتھ نے نہیں لکھا اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی ایک الف اور با کی لکیر تک نہیں کھینچی ہے. آپ الف با تا سا کا فرق نہیں جانتے تھے. تو یہ چیز اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں ان میں انسانوں کے کلچر کا، انسانوں کے مزاج کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے. یہ خالصتاً خدائی تعلیمات ہیں جو انسانی جذبات اور انسانی نظریات سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتے. لہذا اب اس میں یہ ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ تعلیمات صحیح ہیں یا غلط ہیں، ان کو صحیح ہی ماننا پڑے گا. جب انسان کوئی رائے پیش کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو فلاں نے بتایا ہے یا فلاں کلچر کا اثر ہے اس کے اوپر جو اس طرح کی بات کر رہا ہے. جیسے آج یورپ میں جو قوانین بن رہے ہیں، شراب کو لیگل کیا ہوا ہے، تو کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ کلچر کا حصہ ہے. جو اسمبلیوں میں شراب کے بارے میں قانون پاس کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ شراب خود پیتے ہیں. تو انسان کلچر سے متاثر ہو کر قانون سازی کرتا ہے. تو اللہ کا قانون اس بات کے لائق ہے کہ اس میں کلچر کی آمیزش بالکل بھی نہ ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ وہ نبی بھی ہیں یعنی بشر ہیں اور امی ہیں.
الذی یجدونہ، یہ وہ پیغمبر ہیں یجدونہ جن کو یہ لوگ پاتے ہیں مکتوباً عندہم فی التورات، لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں، والانجیل اور انجیل میں بھی، یعنی یہ لوگ ان کو اپنے پاس جو ان کے تورات ہے نا اس میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، ان کا نام پاتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی قرآن کی بلاغت ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا یجدونہ مکتوباً فی التورات والانجیل، یہ اس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا عندہم، اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کی وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت اور آپ کا نام تھا، وہ آیتیں چھپاتے تھے، اس لیے قرآن نے کہا یہ آیتیں اوپن تو نہیں ہے، لیکن ان یہودیوں کے پاس جاؤ گے تو ان کے پاس جو تورات ہے، ان کے پاس جو انجیل ہے، اس میں وہ نام تمہیں مل جائے گا۔ تو اور دوسری بات یہ کہ علماء نے اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال کیا ہے کہ جب قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی آئیں گے، ان کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اگر تورات اور انجیل میں یہ آیتیں نہ ہوتی تو اس وقت یقیناً یہود احتجاج کرتے کہ یہ تو قرآن غلط دعویٰ کر رہا ہے، عیسائی احتجاج کرتے کہ یہ تو قرآن غلط دعویٰ کر رہا ہے، اور تاریخی طور پر وہ احتجاج اور وہ مخالفت نقل ہو کے آتی، کیونکہ اس زمانے میں جو بھی تاریخی واقعات ہوئے ہیں وہ سب ہم تک پہنچ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراض ہوئے وہ اعتراضات ہم تک پہنچ رہے ہیں، جیسے نبی نے اپنی منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے نکاح کیا، اس پہ مشرکین نے کتنے اعتراضات کیے، وہ سارے اعتراضات تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، وہ سارے اعتراضات ہم تک ہیں۔ تو ہر طرح کے اعتراضات جو اس دور میں اسلام پر ہو رہے تھے وہ مورخین نقل در نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ہمیں یہاں نہیں ملتا کہ کسی ایک یہودی یا کسی ایک عیسائی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ قرآن معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، اور قرآن میں تو تورات اور انجیل میں تو کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ آیتیں سن کے یہود و نصارہ خاموش تھے، اور بعض یہود تو ایمان اسی بیس پر لے کر آئے ہیں، اور وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات قرآن میں اور تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ اور اب تو جو مناظر اسلام ہیں مختلف دنیا میں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، یا ان کے علاوہ اور جو ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں جو ہمارے مناظر گزرے ہیں جو اسلام اور کفر کا تقابل کرتے تھے، جن میں مولانا عبدالماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی بڑا کردار ہے، آسمانی کتابوں کا کافی ان کا بھی وسیع مطالعہ ہے، تو ان جیسے اور بہت سارے دیگر علماء انہوں نے تو وہ آیتیں کھول کھول کے حوالوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ یہ آیتیں خالصتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی اور شخصیت پہ یہ فٹ ہی نہیں ہو رہی، لیکن تحریف کر کر کے ان کے معنی و مفہوم گھما گھما کے یہود و نصارہ نے اس میں تعویلات کی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن کو یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، اور ان رسول کی خاصیت کیا ہے، یعنی ان پیغمبر کے برحق ہونے کی دلیل ان کا امی ہونا بھی ہے، تورات اور انجیل میں ان کا لکھا ہوا ہونا بھی ہے، یہی دلیل کافی ہے، لیکن ان کی تعلیمات خود اس کی علامت ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ اچھی تعلیمات کبھی نہیں دیتا، کیونکہ جھوٹ وہ اس نے بولا اس لیے ہوتا ہے کہ میں قوم کا سردار بن جاؤں، لوگ مجھے پسند کریں، تو چار اچھی باتیں کرے گا، ان کے بیچ میں کچھ غلط باتیں بھی کرنا شروع کر دے گا، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ان کی تعلیمات بھی ایسی ہیں، یأمرہم بالمعروف، یہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں الحمد سے لے کے والناس تک جتنی قرآن کی آیتیں ساری پاکیزہ باتوں کی تعلیم دے رہی ہیں اور غلط باتوں سے آپ کو روک رہی ہیں، یتیم کا مال کھانے سے روک رہی ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے روک رہی ہیں، سود کھانے سے روک رہی ہیں، رشتہ داری توڑنے سے روک رہی ہیں، اور شرک سے روک رہی ہیں۔ تو یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور یہ نبی ان کو برائیوں سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے، یعنی کر رہے ہیں یہ کام، کر رہے ہیں یہ، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر حرام کر رہے ہیں ناپاک چیزوں کو۔ یہاں نسبت مجازی ہے، دیکھیں حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، قرآن میں دوسرے مقام پر یہ بات بہت واضح ہے کہ کسی کو حلال و حرام کرنے کی اجازت نہیں، تو جو پیغمبر کی طرف نسبت ہو رہی ہے نا مجازن، کیا مطلب حلال تو اللہ کرے گا لیکن اس حلال کرنے کو بیان پیغمبر کریں گے، تو اس لیے مجازی طور پر پیغمبر کی طرف نسبت کر دی۔ تو پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے، کیا مطلب، یہودیوں نے کچھ چیزیں اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں حالانکہ وہ پاکیزہ تھیں، لیکن بطور سزا کے اللہ نے ان پر حرام کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو حلال کر دیں گے کیونکہ وہ پاکیزہ ہیں، وہ اصل وضع کے اعتبار سے حرام نہیں ہیں، جیسے اونٹ کا گوشت تھا یہودیوں پہ حرام تھا تو اللہ نے حلال کر دیا۔
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے۔ اسلام میں جتنی چیزیں حرام ہیں ساری گندی، چھپکلی، چوہے، کتے، بلی کھانا، سور، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، یہ حرام کر دیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ہٹا دیں گے ان سے اسر، وہ بوجھ، والاغلال، اور وہ طوق اور زنجیریں، کانت علیہم، جو ان کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ بہت سارے احکام تھے بنی اسرائیل پر جو ان پہ بطور سزا کے اللہ نے پابندیاں لگائیں تھیں، وہ ایک بوجھ تھے ان کے اوپر، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پابندیاں بھی ہٹا دیں گے۔ جیسے میں نے بتایا نا، کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں ان پر حرام ہوئی ہوئی تھیں، ان کی بہت زیادہ تفصیل ہمیں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی کہ وہ کیا سخت پابندیاں تھیں۔ جو موٹی موٹی تفصیل ہمیں ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں۔ تو فالذین آمنوا بہ، اب اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، فالذین، یعنی گویا ہمیں بنی اسرائیل سے ہٹا کے یہاں لے کر آ رہے ہیں، آگے پھر بنی اسرائیل شروع ہو جائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ، اے ایمان والو، پس وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ کو چھوڑو اب تم اپنی فکر کرو، بنی اسرائیل کو چھوڑو اب تم اپنی فکر کرو۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور آپ کو تقویت دیں گے، آپ کی حمایت کریں گے۔ دیکھیں، عزر یعزر تعزیراً کا اصل معنی ہوتا ہے روکنا۔ روکنے کا کیا مطلب ہے؟ تعزیر ہوتے ہیں نا، تعزیر واجب ہے، تو کوڑوں کو تعزیر کیوں کہتے ہیں؟ کوڑے لگانے کو کہتے ہیں نا، اس پر حکومت پر لازم ہے کہ اس کو تعزیری سزا دے، تعزیرات پاکستان آپ نے سنا ہوگا۔ تو چونکہ جب سزا ملتی ہے نا مجرم کو، تو وہ بھی برائی سے رکتا ہے اور معاشرہ بھی برائی سے رکتا ہے، اس لیے اس سزا کو بھی تعزیر کہا جاتا ہے، ورنہ اصل تعزیر کا معنی ہے روکنا۔ تو سزا کو تعزیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ روک دیتی ہے۔ تو عزر یعزر تعزیراً کا معنی ہے روکنا۔ جہاں آپ کسی کو کے گرد باؤنڈری کھینچ کے اس کو روک لیتے ہیں تو گویا اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں آپ، تو اس لیے حفاظت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کسی کی حمایت کرتے ہیں، شر اس کی طرف آنے سے روک لیتے ہیں آپ، تو اس لیے بھی تعزیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن میں اسی معنی میں، حمایت کے معنی میں، وعزروہ، اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، مدد کی، ونصروہ، اور آپ کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ نازل ہو رہا ہے، یعنی قرآن۔ اولئک هم المفلحون، قرآن کہتا ہے یہی لوگ ہیں پورے پورے کامیاب۔ تو یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا انشاءاللہ۔ اب میں اس کے مختصر اس میں جو علمی نکات ہیں وہ جلدی سے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا سبق تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ شرک کتنی بڑی برائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے شرک کیا ان کو اللہ کا غضب بھی پہنچے گا، دنیا میں ذلت بھی پہنچے گی۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر ایک کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، جیسے سامری نے جو شرک کی بنیاد بنا تھا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی کرنا بھی جرم ہے، لیکن جو برائی کی بنیاد رکھے وہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ تو بنی اسرائیل نے تو بچڑے کی عبادت کی تھی، وہ بھی مجرم، لیکن سامری جس نے بچڑا بنایا تھا وہ زیادہ بڑا مجرم تھا۔ ایک سبق یہ ملتا ہے۔ ایک سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ نالائق قوم جو ہے نا، اس کو آپ جتنے بھی دلائل دے دیں وہ نالائق کے نالائق ہی رہیں گے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں 7ویں آسمان سے ہو کر آیا ہوں، اللہ سے مل کر آیا ہوں، جبریل مجھے اوپر تک لے گئے تھے معراج کی رات میں۔ صحابہ نے بغیر دلیل کے یقین کر لیا کہ جب یہ سچے ہیں تو انبیاء کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی نالائقیاں دیکھیں، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تورات ہم اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں گے، اللہ کہے گا کہ میں نے کتاب دی ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ معاملات کیا ہوئے، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر پوری بنی اسرائیل کی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام تک اٹھا کے دیکھیں، فساد سے بھری ہوئی ہے۔ تو اپنے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم فسادی ہیں یا ماننے والے لوگ ہیں، تو ایک طرف ہو جانا چاہیے ہمیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل تو قوم تھی گزر گئی، ان کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اللہ بنی اسرائیل کے واقعے سے نکال کر ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لاتے ہیں کہ دیکھو وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا، تمہیں تو اللہ نے پیغمبر دیے ہیں جو امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن کیسے انہوں نے پوری شریعت دے دی، آج پوری دنیا کو اسلام چیلنج کر رہا ہے اور ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اسلام جیسا مذہب اور اسلام جیسے قوانین دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ قوانین پیش کرنے والے ایک ایسی شخصیت ہے جو عرب کے پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے، جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے۔ تو قرآن فضائل بیان کر رہا ہے کہ جو ان کو فالو کریں گے ان کے لیے میں اپنی خصوصی رحمتیں لکھوں گا اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔
اللہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور بنی اسرائیل نے جو سلوک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اللہ ہمیں ہمارے نبی کے ساتھ اس سلوک سے محفوظ رکھے، سچا ایمان اور کامل ایمان کی ہمیں توفیق دے، اور پورے طور پر اسلام کو فالو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ اعراف کا رکوع نمبر 20 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 10 انشاءاللہ میں اسٹارٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔